السلام علیکم ایوری ون، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ ہماری پہلی ویڈیو ہے اباؤٹ بزنس سیریز آئیڈیاز۔ تو اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسکیمنگ سے کیسے بچنا ہے اور ہمارے ساتھ اسکیمنگ کیسے ہوتی ہے، اور ہمیں اسکیمنگ سے کام نہیں کرنا، اسکیمنگ سے بزنس سٹارٹ نہیں کرنا، اور اپنے کام کو ان چیزوں سے ہٹ کر ایک ایسا کام سٹارٹ کرنا ہے جو ہمارے لانگ ٹرم ہمارے ساتھ رہے اور ہم اس میں کامیاب ہوں۔ اور اس کے لیے ہمیں بہت سے آن لائن کام ہیں ایسے جن سے بچنا ہوگا۔ ان اسکیمنگ والے کاموں سے ہمیں بچ کر اپنے کام میں سٹارٹ اپ لینا ہوگا، دین ہم کامیاب ہوں گے۔ اس کے لیے ہمیں بہت انگیج کیا جا رہا ہے، بہت آج کے دور میں بتایا جا رہا ہے آن لائن کام، ٹھیک ہے، اور اس میں سے 50% 70% اسکیمنگ ہے، فراڈ ہے، اور ان چیزوں سے بچ کر نکل کر ہمیں اپنے کام کو سٹارٹ کرنا ہے۔ قرآن و حدیث کے مطابق کاروبار کرنا، ان اصولوں کے مطابق ہمیں کاروبار کرنا ہے تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں۔ آج کل یہ لوگ بات نہیں سمجھ رہے اور وہ صرف پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اپنی ہر حدود بھول چکے ہیں۔ اور آپ نے اگر شروع کرنا ہے اپنے اللہ کی ہر حد، ان کی ہر حدود کے درمیان رہ کر شروع کرنا ہے، اور محنت سے، حلال سے، اور یہ فراڈ والے کاموں سے، اسکیمنگ سے نکل کر سٹارٹ کرنا ہے۔ بابا بلے شاہ کا ایک شعر ہے، یہ میں اس حوالے سے سنانے لگا ہوں۔ آج کے دور میں جو لوگ کر رہے ہیں پیسے کے پیچھے، ہر چیز کے پیچھے، سب بھول گئے ہیں۔ بابا بلے شاہ نے بہت پیارا شعر لکھا ہے۔ بابا بلے شاہ فرماتے ہیں، پڑھ پڑھ علم دیاں کتاباں، پڑھ پڑھ علم دیاں کتاباں، تو نام رکھ لیا قاضی، ہاتھ وچ پھڑ کے تلوار، نام رکھ لیا غازی، مکے مدینے گم آیا تے نام رکھ لیا حاجی، بلے شاہ حاصل کی کیتا جے رب نہ کیتا راضی۔ وہ کتنی بڑی انہوں نے بات کہہ دی کہ جب اللہ کو راضی نہیں کرنا، آپ نے اللہ کے اصولوں کے مطابق نہیں چلنا، تو کیا فائدہ اتنا پڑھنے کا، اتنا اپنے آپ کو سکسیسفل بنانے کا، جب اس رب کو ہی نہیں راضی کرنا۔ اس رب کو راضی کرنے کے لیے اس کی ذات میں رہ کے، اس کی حد میں رہ کر کام کرنا ہے، اور برے کاموں سے بچنا ہے، اسکیمنگ والے سے، اور دوسروں کو بھی بچانا ہے، خود بھی بچنا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے۔ تو آج ہم اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے۔ اب جیسا کہ دیکھو، لوگ آج کل بہت کہتے ہیں کہ آن لائن میں اتنا پیسہ، آن لائن میں یہ چیز ہے، وہ چیز ہے، مانتے ہیں آن لائن میں ہے، اس میں محنت بھی ہے، اس میں لویلٹی بھی ہے، اس میں ہارڈ ورکنگ بھی ہے۔ جیسے آپ فزیکلی کام کرتے ہو، ویسے آن لائن میں صرف فرق یہ ہے، آپ نے گھر بیٹھ کے یا کہیں بیٹھ کر کام کرنا ہے کسی کا، اس سے ملے بغیر اس کو آن لائن آپ نے اس کا پروجیکٹ کمپلیٹ کرنا، پھر آپ کو آپ کی محنت کے پیسے ملیں گے۔ یہ کام ہے آن لائن، اور اس میں آپ کی محنت کا حق بھی ہے۔ آپ اگر آن لائن کوئی کام کر رہے، فری لانسنگ، کوئی ویب سائٹ کے اوپر کام کر رہے ہو، کوئی آپ ویب سائٹ کو سروس پرووائڈ کر رہے ہو، کوئی اس کے لیے پروجیکٹ تیار کر رہے ہو، کوئی اس کے، یہ آپ کے لیے سب سے بیٹر کام ہے، اور یہ حلال میں آتا ہے۔ اور اب جیسا کہ اب آن لائن بہت سے ایسے کام ہیں، میرے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا، میں تب مجھے نہیں تھا پتہ ان کاموں کا، تو میں نے جب سٹارٹ اپ لیا تھا آن لائن کام کا، تو میرے ساتھ فرسٹ ٹائم یہی ہوا تھا۔ ایک پلیٹ فارم ہے فورس ایج کے نام سے، اس میں ہے بلاک چین ٹیکنالوجی۔ ہمیں اس بلاک چین ٹیکنالوجی سے بچنا ہے۔ وہ اس میں ایسا جھنجھلاہٹ، ایسی چیزیں پیدا کرتے ہیں کہ اگلے بندے کو آٹومیٹکلی جب وہ سٹارٹ نہیں نہ کرتا وہ کام، اس کو اس سے پہلے بڑے بڑے خواب نظر آتے ہیں۔ زندگی میں نا کبھی بھی 3 چیزوں سے کام نہیں لینا، ایک نیڈی، ایک سپیڈی، اور ایک گریڈی۔ یہ جو 3 بندے ہوتے ہیں نا، یہ ان 3 چیزوں کے پیچھے سب کچھ کر دیتے ہیں۔ نیڈی بندہ بھی ضرورت کے لیے اس سے جو مرضی کام کروا لو وہ کر دے گا۔ اس کے بعد سپیڈی، وہ سپیڈی میں کام کرے گا، وہ میکسیمم چانسز ہوتے ہیں کہ وہ خراب کرے گا یا وہ کام میں کامیاب نہیں ہوگا۔
اور تیسرا گریڈی، لالچ میں آ کر کام نہیں کرنا. اور جیسے ہمیں لالچ آ جاتی ہے، ہمیں بتایا جاتا ہے تو ایسے آن لائن میں اتنا پیسہ ہے، وہ ہے، ہم لالچ آ جاتی ہے، ہم اسٹارٹ اپ لے لیتے ہیں. ایسے ہی میرے ساتھ ہوا کہ مجھے انسٹا پہ میں نے کسی کے ساتھ رابطہ کیا آن لائن کام کے لیے. اس نے مجھے بتایا کہ ایسے ایسے ہم آن لائن کام کرتے ہیں. اس نے مجھے ایسے مطلب کلیش کیا، ایسے اس نے مجھے انٹرسٹ پیدا کیا کہ یار یہ کام واقعی ریئل ہے اور اس میں جانا چاہیے، کرنا چاہیے، محنت کرنی چاہیے. میں نے جب وہ کام سٹارٹ کیا تو اس نے مجھے کہا کہ ایک ہفتہ آپ کو پہلے فری ٹریننگ دی جائے گی. میں نے کہا یہ تو بیسٹ ہے، فری ٹریننگ ہے، ٹریننگ میں سیکھیں گے، دیکھیں گے. اور جب انہوں نے فری ٹریننگ دی، زوم ایپ پہ میٹنگز دیں، اس میں یہ تھا کہ آپ نے وہ آپ کو پہلے ایسی میٹنگز دیتے ہیں جس میں وہ آپ کو اپنا اصلی راز نہیں بتاتے. یہ نہیں بتاتے کہ آپ نے کام کیا کرنا، اس میں کام کیا ہے. اس میں آپ کو صرف یہ دکھائیں گے اس اکاؤنٹ میں اتنے ڈالرز آ رہے ہیں، اس اکاؤنٹ میں اتنے ڈالرز آ رہے ہیں، اس میں یہ آ رہا ہے، اس میں وہ آ رہا ہے، ETC بہت چیزیں آپ کو ایسی دکھائیں گے. تو وہ جب یہ آپ کو چیزیں دکھائیں گے، آپ میں لالچ پیدا ہوگا، آپ فوراً انہیں کہیں گے ہم نے کرنا ہے، اور وہ اپنے کام میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اور آپ اس کے بعد اپنے لالچ کی وجہ سے اپنے انویسٹمنٹ میں بھی ناکام ہو جاتے ہیں اور اپنی زندگی میں. مجھے پھر انہوں نے ایک ہفتہ میٹنگ دی. ایک ہفتہ میٹنگ میں انہوں نے یہی بتایا کہ یہ دیکھو یہ ڈالر ادھر سے اتنے آ رہے ہیں، ادھر سے اتنے آ رہے ہیں، آپ ایک منتھ کے اندر اتنی محنت کریں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے، ہارڈ ورکنگ. ایسے موٹیویٹ کیا بہت زیادہ اور دکھایا کہ بہت پیسہ ہے اس میں. تو وہ سب فیک تھا، اس میں نہ کوئی محنت ہے، کچھ بھی نہیں ہے. جب محنت والا کام ہی نہیں تو اللہ کو آپ کی کمائی کیسے پسند آئے گی؟ محنت کرو گے تو اللہ کو آپ کی کمائی پسند آئے گی نا. اس نے مجھے میٹنگز دی ایک ہفتہ. اس کے بعد میٹنگ کے بعد اس نے مجھے کہا کہ ایسے ایسے اس میں آپ 9,000 انویسٹ کرو گے، پھر آپ کا اکاؤنٹ بنائیں گے، اس اکاؤنٹ میں پھر آپ کو ڈالرز آئیں گے. اور یہ نہیں بتایا کہ ابھی بھی نہیں بتایا کہ کام کیا کرنا ہے. میں ان سے پوچھتا رہا کام کیا کرنا ہے. انہوں نے کہا آپ ایسے ایسے انویسٹ کرو، آپ کو یہاں سے بھی ڈالر آ جائیں گے، وہاں سے بھی آئے گی، نان ورکنگ آئے گی، یہ ETC بہت چیزیں بتائیں. جب میں نے، اور ایک بندہ جب اتنا کچھ سوچتا ہے، لالچ میں آتا ہے، میرے علاوہ بھی بہت سے لوگ ایسے ہوں گے، انہوں نے ادھر سے پیسے اٹھا کے ادھار، ادھر سے پیسے اٹھا کے ادھار انویسٹ تو کر دیے، اور بعد میں کیا ہوا، کام کون سا ہے پتہ ہی. اور اس لیے جب اب دیکھو، اب میں نے اپنے پتہ نہیں کزن سے پیسے ادھار لے کر ادھر انویسٹ کیے 9,000، اور اب وہ 9,000 جب میں نے انویسٹ ادھر کر دیا تو وہ میرے اوپر قرضہ تھا. اور جب میں نے انویسٹ کیا انہوں نے مجھے کام پھر بتایا کہ کام کیا کرنا ہے، آپ اور بندوں کو ایڈ کرواؤ، پھر آپ کو پروفٹ ہوگا، ادروائز آپ کو پروفٹ نہیں ہوگا، آپ کی یہ انویسٹمنٹ ضائع جائے گی. یہاں آپ کے جو آپ جن کو ایڈ کروا گے وہ آگے سے ایڈ کروائیں گے، پھر آپ کو بھی پروفٹ ہوگا. ایسے انہوں نے ایک بلاک چین ٹیکنالوجی بتائی کہ آپ نے اب ہم نے انسٹا پہ IDs بنائی، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، سب کو فورس کیا کہ بھائی اس میں ایڈ ہو، ایسے ہو، ایسے ہو. مانگنے والا کام، یہ بھی ایک حساب کا مانگنے والا کام ہی ہوا نا. آپ اسے مانگ رہے ہو یار آپ اگر آؤ گے تو ہمیں فائدہ ہوگا. اب اس کو ہم زبردستی لے آئیں گے. اب پھر اس بیچارے کا کیا قصور، اس کو پھر ہم کہیں گے کہ اور لاؤ، وہ بھی ایسے ایک اس میں کوئی کسی کی ضرورت نہیں پوری ہو رہی، کوئی کسی کی پرابلم نہیں حل ہو رہی، صرف ایک ٹیکنالوجی بنی ہے، وہ اس کے پیسے سے اس کو پروفٹ، اس کے اور یہ سب سکیم ہے. اور ہمارے اسلام میں سکیم جائز نہیں ہے. ان چیزوں سے بچیں، یہ ایسے پلیٹ فارم سے بچیں جو بلاک چین ٹیکنالوجی بھی ہیں، جو آپ کو ایسے کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور ایسے اور بھی بہت سے ہیں، EBL، میٹا فورس، ETC بہت سے پلیٹ فارم ہیں. ڈیرو بڑا پڑا ہے، انسٹاگرام، فیس بک سے لوگ آپ کو فورس کر رہے ہیں، کمنٹس میں نیچے کہہ رہے ہیں کہ یہ کام کرو، وہ کام کرو، یہ پلیٹ فارم بہت اچھا ہے. لیکن آپ نے اگر آن لائن ریئل کام کرنا ہے، وہ آپ خود سمجھدار ہیں وہ کیسا کام ہو سکتا ہے، محنت والا. اس میں محنت ہونی چاہیے، اور محنت ایسی ہونی چاہیے جس سے اگلے کو فائدہ ہو، آپ کو فائدہ ہو. آپ اس کو کوئی چیز سیل کر رہے ہو، کوئی اس کے لیے پروجیکٹ تیار کر رہے ہو، کوئی اس کو فائدہ دے رہے ہو، کوئی اس کو کچھ حاصل ہو رہا ہے، کچھ آپ کو جیسے فائیور پہ آپ وہ سب جینمن
اور لویلٹی والا کام ہے، وہ بالکل ریئل کام ہے۔ فائیور، اپ ورک، وہ آپ کو پروجیکٹس دیتے ہیں، آپ اس پہ کام کرتے ہو، آپ کو اس کے پے کرتے ہیں۔ اور ان کاموں سے نکل کر اگر کرنا ہے تو یہ والا کام کرو، اپنا یوٹیوب چینل بناؤ، اس پہ اچھا سا کنٹینٹ بناؤ، کوئی اچھی سی ویڈیوز اپلوڈس کرو جس سے ہمیں فائدہ ہو، آپ سے سیکھنے کو ملے۔ تو ان چیزوں کی طرف آئیں بجائے اس کی کہ شارٹ کٹس ڈھونڈیں آپ، اور لانگ ٹرم آپ اس کو کرتے رہو، وہ بھی آپ کو فائدہ ہو۔ اور جب آپ لانگ ٹرم کام کرو گے نا تو یقین کرو آپ اس میں پروفیشنل ہوں گے۔ اب ہمارے ادھر سوچ کے ہے شارٹ ٹرم کام ڈھونڈنے ہیں، بھئی یہ کریں گے تو اتنا امیر ہو جائیں گے، یہ کریں گے تو فوراً اتنا۔ ایسا نہیں ہے، یہ سب جھوٹ ہے، ایسے بہت سے اسکیمنگ ہو رہی ہیں۔ اب ایک ہے گیمنگ والی اسکیمنگ۔ گیمنگ والی اسکیمنگ یہ ہے، ہمارے ادھر موبائلز جب ہم یوز کرتے ہوتے ہیں تو اکثر ایڈ آ جاتا ہے کہ یہ گیم کھیلو اتنے پیسے، یہ گیم کھیلو اتنے پیسے آپ کو ملیں گے، یہ چیز کھیلو، مطلب اتنے کے کوئنز لو، اتنے آپ ون کرو گے، اتنے میں وڈرا لے لو گے۔ یہ سب فراڈ ہے، یہ سب اسکیم ہے، سب جھوٹ ہے۔ اس میں کرتے کیا ہیں، آپ کو فورس کرتے ہیں، پہلے آپ کو لالچ دکھاتے ہیں سب کچھ کہ یہ گیم میں آؤ، ایسے ایسے کرو، اتنے ٹوکنس پرچیز کرو، اتنے کے اتنے، اور بعد میں گیم کھیلو۔ اور جیسے ہی آپ ٹوکن پرچیز کرتے ہو وہ خود آپ کو اکاؤنٹ بنا کے دیتے ہیں، آپ ان کو جس کا بھی آپ ایڈ دیکھتے ہو، ٹھیک ہے، جو وہ ایڈ رن کر رہا ہے وہ خود آپ کو پھر اپنے پاس آپ کا اکاؤنٹ بناتا ہے، پھر آپ کو وہ کوئن سینڈ کرتا ہے، وہ کوئن آپ اس کے ساتھ گیم کھیلتے ہو، وہ آپ کو کمپیوٹر کے ذریعے گیم جتواتا بھی ہے، ہراتا بھی ہے، وڈرا تک لے کر جاتا ہے، ایک دو وڈرا بھی دے دیتا ہے، اس کے بعد ختم، آپ کی انویسٹمنٹ ضائع۔ پھر وہ آپ کو جب آپ کو ایک دو بار وڈرا دے دے گا، آپ میں لالچ آئے گی کہ دوبارہ بھی وڈرا ہوگا، اور اس کے بعد آپ جب وہ کوئنس تو یوز ہو گئے آپ کے، اس کے بعد وہ آپ کو ہرائے گا، آپ ہارنے کے قریب آئیں گے، اور پھر آپ کو وہ کہے گا کہ اور انویسٹ کرو اور اتنے ٹوکن اور خریدو، اور پھر جیتو گے پھر وڈرا لینا۔ پھر وہ آپ کو انہی چکروں میں گھماتا رہتا ہے اور ہم گھومتے رہتے ہیں۔ تو پلیز ان چیزوں سے نکلیں اور اپنی زندگی کو بیٹر بنائیں، بیٹر بنا کر کام کریں، کوئی اسکل سیکھیں، پروفیشنل اسکل سیکھیں، ڈیجیٹل مارکیٹنگ جیسے ہو گیا، کوئی گرافک ڈیزائننگ، کوئی ویب ڈیولپمنٹ، ایسی بہت سی اسکلز ہیں آن لائن اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور بھی کام ہے آن لائن اسائنمنٹس کا، یہ آج کل لڑکیوں میں بہت رجحان پہ ہے کہ یہ اسائنمنٹ والا کام مجھے ملا، یہ اسائنمنٹ کام ہے، اس میں اتنے پیسے ہیں، اس میں یہ ملتا ہے، روز کا یہ ملتا ہے، یہ بھی اسکیم ہے۔ وہ ہے ہی واٹس ایپ ٹو واٹس ایپ کام، اسکیم ہے، نہ اس کی کوئی ویب سائٹ، نہ اس کی کوئی ایپ، نہ اس کا کوئی اتا نہ پتہ، وہ صرف اس میں یہ ہوتا ہے، ایک بندہ ہے وہ لیڈر بن گیا، ٹھیک ہے، اس نے اب کہنا ہے، اب اس نے مارکیٹنگ کرنی ہے واٹس ایپ ٹو واٹس ایپ، اس نے مارکیٹنگ کرنی ہے فیس بک پہ جا کے کمنٹس میں، فیس بک کے گروپس میں، پھر اس نے ادھر انسٹا پہ ایسا کام کرنا ہے، سب کو ڈی ایم میں جا کے میسیجز کرنے ہیں، آپ آن لائن کام کرنا چاہتے ہیں، ایسے ایسے ETC بہت سارے طریقے ہیں۔ وہ پھر ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں زیادہ لڑکیوں کو، اور میری بہنوں سے گزارش ہے کہ ان کاموں سے نکلیں اور کوئی ایک پروفیشنل اسکل سیکھ کر اس پہ کام کریں، تاکہ وہ لانگ ٹرم آپ کو فائدہ بھی ہو اور آپ کو منافع بھی ہو اور آپ کو اچھا پروفٹ بھی ہو اس سے، اور آپ کی زندگی میں کچھ اسکلز ایڈ ہوں۔ اور جیسا اب وہ اسائنمنٹ والا کام آپ کو بتا رہے ہیں، وہ اب اس میں کیا ہوگا، وہ اسائنمنٹ آپ کو دے گا، ٹھیک ہے، کوئی بھی ٹاپک رینڈملی اٹھا کے، ہاں اس میں بھی بلاک چین ٹیکنالوجی اس نے ڈالی ہوئی ہے کہ آپ اتنے انویسٹ کرو، 1500 انویسٹ کرو مثال کے طور پہ، اور ساتھ 2 بندے ایڈ کرواؤ گے، پھر آپ کو پروفٹ آنا شروع ہوگا۔ اور اب جب وہ 2 بندے ایڈ کرواتا ہے، جس نے ایڈ ہونا ہے اس کو بھی تو کچھ حاصل ہونا چاہیے، اب اس دونوں کو بھی اس نے کہنا ہے کہ آگے سے وہ 2 بھی کروائیں گے، پھر انہیں ان دونوں کو ایسے اس نے ایک ٹیکنالوجی، جب اس کے پاس ایسے ہی کرتے کرتے اس نے 1501 کا 1501 کا 1501 کا ایسے جب اس نے 50,000 60 70,000 تک کلیکٹ کر لینے ہیں، پھر اس نے ان کو ڈیلی کے بھی دینے ہیں، 200 300 دیتا رہے گا، ایسے جب اس کی ریشو چلی جائے گی 60 75 70,000 تک، پھر اس نے کیا کرنا ہے، اس نے کہنا ہے کہ پیچھے سے کمپنی بند ہوگی، بک بند ہوگی، کوئی ٹاپک نہیں آ رہا، تو اس لیے یہ کام ختم ہو رہا ہے، تو آپ تو گئے،
تو اس کے بعد آپ کی ایک آدھے بندے کی انویسٹمنٹ پوری ہو بھی جاتی ہے 1500 1600، تو اس کے پیچھے جو اس نے چین بنوائی تھی، دو دو بندے ایڈ کروائے تھے، ان کا پیسہ وہ کھا گیا۔ اب ان کو پروفٹ کیسے ہوگا، ان کی انویسٹمنٹ پوری کیسے ہوگی، پروفٹ تو دور کی بات۔ یہ چیزوں کو سوچ کر کام شروع کریں۔ جب بھی کام شروع کریں پہلے 100 سے زیادہ مشورے کسی سے کر لیں، کیونکہ مشورہ فری ملتا ہے اور ایڈوائس بہت اچھی چیز ہے۔ ہر ایک سے مشورہ کریں، کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے مشورہ ضرور کریں، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے دوستوں سے، ٹیچر سے، اپنے محلہ داروں سے، جو جو آپ کے ریلیٹیوز ہیں جن سے آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، سب تعلق ہے، ان سے آپ مشورہ کریں۔ کوئی بھی کام شروع، مشورہ فری ملنا ہے آپ کو، اس میں کوئی پیسے نہیں لگنے، کوئی انویسٹمنٹ نہیں لگنی۔ مشورہ کریں، مشورے میں اکثریت دیکھیں، کس کام میں بہتری ہے وہ کام کریں۔ جو کام آپ کو جینون لگتا ہے، اللہ اور اس کے نبی کے اصولوں کے مطابق حلال ہے، محنت ہے، اس میں محنت کی کمائی ہے، وہ والا کام کریں اور ان جھنجھلاہٹوں سے نکلیں۔ یہ اسکیمنگ، یہ سب اسکیم ہے۔ ان اسکیمنگوں سے نکل کر اپنے اندر ایک سکلز ڈیولپ کر کے اس پہ کام کرو، اور امید ہے آپ کو ہماری بات سمجھ آئی ہوگی، اور انشاءاللہ آپ اس کو اپنی زندگی میں عمل بھی کریں گے، اور اس پہ کام نہیں کرنا اسکیمنگ پہ، اسکل والا کوئی کام سیکھ کر اس پہ کام کرنا ہے۔ اور ایسے ہی ہم آتے ہیں فزیکلی بزنس، وہ تو آپ سب سمجھدار ہیں کہ فزیکلی بزنس تو آپ جانتے ہیں کہ کون سا حلال ہے کون سا حرام ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ فزیکلی بھی جو بھی کام شروع کرنا ہے اس میں بھی آپ نے حلال کرنا ہے اور محنت والا کرنا ہے، اور ایسا کام کرنا ہے جس سے دوسروں کو بھی فائدہ ہو اور آپ کو بھی فائدہ ہو۔ اس کو کہتے ہیں بزنس، دوسروں کی بھی پرابلم حل ہو، ہماری بھی پرابلم حل ہو۔ ہماری پرابلم کیا حل ہوگی، ہمیں پروفٹ آ رہا ہے، اور اس کی پرابلم حل کیا ہوگی، جو اس کو چاہیے ہم اس کو وہ دے رہے ہیں، اس کی بھی پرابلم حل ہوگی۔ تو یہ کام کریں۔ تو فزیکلی تو آپ کو پتہ ہے بہت سے کام ہیں، ہاں انشاءاللہ ہم فزیکلی آگے ویڈیوز بنائیں گے، فزیکلی کام کے لیے بھی بنائیں گے، آن لائن کام کے لیے بھی بنائیں گے کہ کون کون سے ہماری زندگی میں بیسٹ ہیں۔ اور اسی طرح ہم اپنی ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں۔ ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھنا، ہم بھی آپ کو اپنی دعا میں یاد رکھیں گے، اور اپنی زندگی میں خوش رہیے گا اور اللہ کو ساتھ جوڑیے رکھیے گا، اور حلال کمانا ہے اور حلال کھانا ہے، حرام سے بچنا ہے اور دوسروں کو بچانا ہے، اسکیمنگ کی طرف نہیں جانا اور اسکیمنگ کی طرف دوسروں کو جانے بھی نہیں دینا۔ اگر خود بچ رہے ہو اپنے ساتھ ارد گرد والوں کو بھی بچانا ہے۔ اب یہ نہیں کہ اب خود بچ کے اگر وہ کرنا چاہ رہے تو اس کو بتانا نہیں، اس کو بھی بتانا ہے اور اس کو منع بھی کرنا ہے کہ یہ اسکیم ہے، یہ کام نہیں ٹھیک، آپ یہ والا کرو، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں پر عمل کرنا ہے جو ہمارے اللہ کو پسند ہے، جو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ تو یہ دنیا کی باتوں میں آ کر خود کو بیکار نہیں کرنا، اللہ سے اپنا مقصد حاصل، اللہ سے اپنا مقصد مانگ کر اس پہ کام کرنا ہے، اور یہ جھنجھلاہٹوں سے نکلیں۔ اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھنا۔